السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات یہ بیان پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اگر آپ نے یہ بیان نہ سنا، اگر آپ نے یہ قصہ نہ سنا، تو آپ نے پھر کیا سنا؟ میں آپ کا میزبان محمد مظہر حسن۔ حضرات، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے اس امت کا یہ حال تھا کہ جو بچہ یتیم ہو جاتا اس کے زمین اور مال و دولت پر قبضہ کر لیا جاتا تھا اور اس یتیم کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ جب کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، حق والوں کا حق ضبط کر لیا جاتا تھا۔ لوگ ذلت اور کفر کے انگاروں میں دن رات چلا کرتے تھے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی اور جب آپ کی عمر جیسے جیسے بڑھنے لگی، آپ کا حسن سلوک دیکھ کر لوگ بدلنے لگے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کے اعلان کرنے کے بعد لوگوں کی زندگی ہی بدل گئی۔ جہاں لوگ ماں باپ پہ ظلم کیا کرتے تھے، وہی لوگ اب ماں باپ کے قدموں کے چھاؤں میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو لا علمی میں ماں باپ کے عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ وار تھے۔ آپ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر آقا کے پاس اپنے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ وہ اپنے باپ کی شکایت حضور کے بارگاہ میں کیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت کر کے کماتا ہوں، خون پسینہ بہا کر کمایا کرتا ہوں، دن کو دن نہیں، رات کو رات نہیں سمجھتا۔ محنت و مشقت کے ساتھ کام کر کے میں اپنا گھر چلاتا ہوں، اور میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر حضور نے اس نوجوان سے کہا، تم اپنے باپ کو بلاؤ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب اس کے باپ کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہا کہ تمہیں آقا کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف حضور کے بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا ہے، تمہارا شکایت کیا ہے کہ تم اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر اس کا مال خرچ کیا کرتے ہو۔ جب یہ بات اس نوجوان کے بوڑھے باپ نے سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، وہ دل ہی دل میں غمگین ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ آنکھوں میں آنسو کا سیلاب لیتے ہوئے حضور کے بارگاہ کی طرف بڑھنے لگا اور اپنے دل میں ایک صدا پڑھتے ہوئے چلنے لگا۔ وہ بے سہارا لاچار بوڑھا باپ ایک لاٹھی کے سہارے زمین کو گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ کی طرف چل رہا تھا، اور اپنے دل میں یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، آج میں تمہارے لیے ایک بوجھ بن گیا ہوں، آج میں تمہارے لیے ایک رکاوٹ بن گیا ہوں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ جب تم پیدا ہوئے اسی وقت سے میرے محنت کے دن شروع ہو گئے۔ تمہارے رونے سے میری نیند ٹوٹ جایا کرتی تھی، تم سکون سے سو سکو اس لیے میں ساری رات جاگا کرتا تھا۔ تم جب بیمار ہوا کرتے تھے، تمہیں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، تمہیں لے کر ہر حکیم کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتا تھا تاکہ تمہیں نہ کچھ ہو جائے۔ میری بھوک پیاس سب مٹ جایا کرتی تھی جب تم کھایا نہیں کرتے تھے۔ میں تب تک نہیں کھاتا تھا جب تک تمہارا پیٹ نہیں بھر جاتا تھا، جب تک تم کھا نہیں لیا کرتے تھے۔ میں تب تک نہیں سوتا تھا جب تک تمہیں نیند نہیں آ جاتی تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کو خاک میں ملا دی، تمہیں دھوپ اور گرمی سے بچانے کے لیے خود کو چھاؤں بنا لیا۔ میں دھوپ میں چلتا رہا، تمہیں اپنے چھاؤں میں رکھا۔ میں اپنے آپ کو دھوپ میں جلا ڈالا تاکہ میرے کلیجے کے ٹکڑے کو چھت مل جائے، تمہیں چھاؤں مل جائے۔ میں اپنی ارمانوں کو آگ لگا دیا تاکہ تمہارا ہر شوق ارمان پورا ہو جائے، تمہیں محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کبھی پتھر کو توڑا، کبھی خاک کو پھانکا، کبھی صحراؤں میں سفر کیا، کبھی دھوپ میں جلا، کبھی برسات میں بھیگا، کبھی پسینوں سے تر ہوا، کبھی بھوکا سویا، کبھی آدھا پیٹ کھا کر سویا، کبھی ٹھوکریں کھا کر گرا، کبھی رسوائی کا سامنا کیا۔ اے میرے اولاد، میں نے جو کچھ کیا صرف تمہارے لیے کیا، صرف اس لیے کیا تاکہ تجھے جوان ہوتا ہوا دیکھ سکوں۔ میری کمر جھک گئی تاکہ تم صحیح سے چل سکو۔ آج میرے بولنے کی طاقت ختم ہو گئی تاکہ تم بول سکو۔ میری آنکھوں کی نور چلی گئی تاکہ تم دیکھ سکو۔ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزارا تاکہ تمہارا بدن دکھائی نہ دے۔ میرے بیٹے، میں نے اتنی محنت کی کہ میرے بازوؤں کی آج طاقت ختم ہو گئی صرف تمہیں جوان ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے۔ میں تمہارے لیے جھک گیا تاکہ تم سیدھے ہو کر چل سکو۔ تمہیں جوان ہوتا ہوا دیکھ کر میں ان سارے تکلیفوں کو بھول گیا۔
میں تو سوچا تھا کہ آج میں تمہارے لیے چھاؤں بن گیا، تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنو گے، مگر آج تجھے کیا ہو گیا؟ تم میں جیسے ہی جوانی آئی تمہارا انداز ہی بدل گیا، تم میرے طرف دیکھتے تک نہیں، تم مجھ سے بات نہیں کرتے۔ میں جب تھکا مارا آتا تھا تمہارے توتلی زبان سے جب الفاظ نکلتی تھی میری تھکاوٹ کو مٹا دیا کرتی تھی۔ میں تمہارا آواز سننے کے لیے بے قرار ہوا کرتا تھا، مگر اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو جیسا ایک مالک ایک غلام کے ساتھ کرتا ہے۔ تمہارے میرے بیچ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں بلکہ نوکر اور مالک جیسا لگتا ہے۔ اگر تم مجھے نوکر ہی سمجھتے ہو تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کرو۔ تم جب چھوٹے تھے تو تمہاری ہر ضد کو پورا کیا، تمہارے کہنے سے پہلے تمہارے خواہش کے مطابق ہر چیز پیش کر دیا کرتا تھا، تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ مگر آج بوڑھا ہو گیا ہوں تو تمہارے کسی کام کا نہیں رہا۔ جب تمہیں کانٹا چبھا کرتا تھا اس تکلیف کو میں دل میں محسوس کیا کرتا تھا، تمہارے دل کی آواز کو سنا کرتا تھا، مگر آج تم میرے زبان سے بولے ہوئے الفاظ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ بوڑھا باپ یہ صدا لگاتا ہوا چل رہا تھا، ابھی وہ حضور کے بارگاہ میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص آ رہا ہے اس کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا شکایت بعد میں سنا جائے، پہلے جو یہ دل میں سوچتے ہوئے آ رہا تھا اسے سنا جائے۔ جب وہ بوڑھا باپ آقا کے پاس آیا تو آقا نے اس بوڑھے سے کہا، تم آتے وقت جو اپنے دل میں سوچتے ہوئے آ رہے تھے پہلے وہ کہو۔ جب اس بوڑھے نے وہ آثار سنایا آقا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے، آس پاس بیٹھے سارے صحابہ رونے لگتے ہیں۔ یہ سن کر آقا رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور اس نوجوان سے کہنے لگے، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے اور تم بھی تمہارے باپ کے ہو، تمہارا سب کچھ تمہارے باپ کا ہے، تم اور تمہارے مال کا مالک تمہارا باپ ہے۔ حضور نے اس وقت سے لے کر تا قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کو ستایا، اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہا کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آیا کرو اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ حضرات، ایک ماں باپ اپنے 4 اولاد کو اکیلا پال لیتا ہے، سبھی کو ایک ہی طرح کا پیار دیتا ہے، سبھی سے ایک ہی طرح کی محبت کرتا ہے، کسی کے محبت میں ایک ذرہ برابر کی فرق نہیں کرتا۔ وہی اولاد جب بڑا ہوتا ہے تو ایک ماں باپ کا سہارا تک نہیں بن پاتا۔ ماں باپ کو تکلیف دینا تو وہ گناہ ہے، اس کے تعلق سے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اولاد کے ہاتھوں رسوا ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت ان قریب ہے، تم قیامت کے بہت نزدیک ہو، تمہارے ہلاکت کا وقت آ گیا۔ حضور کا قول ہے، جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بندہ چاہے جتنی عبادت کر لے، جتنے حج کر لے، عمرہ کر لے، نیکیاں کر کے زمین سے آسمان تک کو بھر دے، لیکن اگر اس سے ماں باپ ناراض ہے، اس سے ماں باپ ہی راضی نہیں، تو اس کی نیکیاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پہ مار دے گا، اس کے سارے ارمان پہ پانی پھیر دے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھا ہے۔ حضور کا قول ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تمہارا باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ جس سے ماں باپ ناراض ہو اس کی نماز قبول نہیں، جس سے ماں باپ ناراض ہو اس کا زکوٰۃ قبول نہیں، جس سے ماں باپ ناراض ہو اس کا حج قبول نہیں، جس سے ماں باپ ناراض ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ سب عبادتیں ناقابل قبول ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی رزق بڑھا دی جاتی ہے، جو ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرتا ہے اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے اس کی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس پہ مصیبتیں نہیں آتی، اس پہ کوئی بلا نہیں آتا۔ جو شخص ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھتا ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ جب اللہ نے ماں باپ کے چہرے میں اتنی بڑی اجر رکھی ہے
تو جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہو اس کے لیے کیسے کیسے انعامات ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ ہَمْ کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین و شمّ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔